ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، میں اپنی طالب علمانہ مختصر سی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ اس مبارک اجلاس میں ملک کے مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا محمد ایوب صاحب رحمانی دامت برکاتہ، جو اس ادارے کے سرپرست ہیں، اور ابھی انہوں نے اپنا قیمتی خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان کے علاوہ شہر کڑپا کے مقتدر علماء کرام حضرت مولانا بخاری صاحب دامت برکاتہ، اور میرے عزیز حضرت مولانا محمد غوث صاحب رائے چوٹی زیدہ مجدو، ویلور سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا قاری امتیاز احمد صاحب رشادی زیدت معالی، اور دوسرے بہت سے حضرات علماء ہارون افروز مدرسے کے صدر اور ان کے برادران، وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور آپ سب حضرات جس میں بہت سے اصحاب دانش و بینش اہل فضل و کمال جمع ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت مولانا ایوب صاحب رحمانی نے اس جلسے کے مختلف پہلوؤں کی نشاندہی فرمائی اور ان کے بارے میں اپنا قیمتی خطبہ ارشاد فرمایا۔ تاریخ پر روشنی ڈالی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں بہت سے حقائق کا جو ہم جیسے طالب علموں کے سامنے نہیں تھے، ان کا اظہار فرمایا اور بتایا۔ میں کیا عرض کروں، یہ بھی مولانا نے اشارہ دیا کہ اس مجلس میں جہاں ہم لوگ ہیں وہاں حضرت خواتین بھی تشریف لائی ہوئی ہیں،
بزرگان محترم، بہرحال اس مجلس کا مرکزی نقطہ ایک طرف قرآن مجید ہے، اس کا حفظ ہے، اور حفظ کرنے والے حفاظ کرام کا اعزاز ہے، اکرام ہے، ان کا مقام پہچانوانا ہے، بتانا ہے۔ اور پھر مسجد سلیم النساء اس کی بنیاد ہے، اور آئندہ اس کی تعمیر ہونے والی ہے۔ قرآن مجید کا جہاں تک تعلق ہے، وہ ہمارے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ ہمارا دین قرآن مجید کے اطراف گھومتا ہے، ہمارے دین کا مرکز ہے قرآن، محور ہے قرآن، مرکزی نقطہ ہے قرآن مجید۔ اسی سے دین کی ابتدا ہوئی ہے، اور اسی پر دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خدا کی یاد میں مشغول اور منہمک تھے۔ دنیا کیا ہے، کیوں پیدا کی گئی ہے، ہم کیا ہیں، ہمارا مقصد حیات کیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس دنیا کے ان تمام اشیاء کو لے کر ہمیں کیا مقصد سامنے رکھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی یاد میں اور اس فکر میں منہمک ہے، مراقب ہے۔ تنہا حرا کی وہ چھوٹی سی کوٹھری، حرا کا وہ تنگ و تاریک غار، بتانے والے بتاتے ہیں، اور جن کو جانے کی توفیق ہوئی انہوں نے براہ راست اس کا معائنہ کیا۔ چھوٹی سی جگہ، پیر پھیلا کر آدمی سو نہ سکے، لیٹ نہ سکے، کھڑا ہو تو سر سے چھت لے کے، ایسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی یاد میں اور اپنی تخلیق کے مقصد کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اچانک جبریل امین نے حاضری دی علیہ السلام، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، پیغمبر پڑھیے گا پیغمبر۔ بزرگان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اچانک گزارش کو سن کر یہ سوچ رہے ہیں کہ کون آیا اور کہاں سے آ گئے۔ کسی کو کچھ خبر نہیں کہ میں کہاں ہوں اور کس فکر میں ہوں، یہ کہاں سے آ گئے، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ما انا بقاری۔ جبریل کہہ رہے ہیں پڑھیے، حضور فرماتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا، میرے اندر اتنی قوت و طاقت نہیں ہے کہ یہ جو آپ لائے ہیں اقرا اور اقرا کے بعد کے اور کلمات، اس کو پڑھنے کی میں اپنے اندر ہمت اور طاقت اور قوت نہیں پاتا۔ کیوں فرما رہے ہیں سرکار؟ اس لیے کہ یہ اقرا کا جو لفظ ہے یہ اللہ کا کلام ہے،
اللہ کی طرف سے جبریل کے ذریعے سے یہ کلام بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے کلام میں جو وزن ہے، جو ثقل ہے، جو قوت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبرانہ بصیرت سے اس کا ادراک فرمایا، اور آپ کو خیال آیا کہ میں اس کلمے کو، ان آیات کو پڑھنے کی طاقت اپنے اندر نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم قرآن مجید کو، اس قرآن مجید کو پہاڑ پر اتارتے، پہاڑ پر نازل کرتے، تو پہاڑ اللہ کے خوف و خشیت کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو کر ریت کی طرح بکھر جاتا۔ پہاڑ اپنی جگہ باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس اللہ کے کلام میں، قرآن مجید میں اتنا وزن ہے، اتنا ثقل ہے، اتنی قوت ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی ہم بطور مثال کے ذکر کر رہے ہیں کہ لوگوں کے دماغوں میں پہاڑ ایک بڑی کبھی شے ہے، اس لیے ہم نے ذکر کیا بطور مثال، ورنہ پہاڑ سے بھی مضبوط اگر کوئی شے ہو تو وہ بھی ہمارے اس کلام کو، قرآن مجید کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام کے اس وزن کا ادراک فرمایا، اور جبریل سے فرمایا کہ میں پڑھ نہیں سکتا، ما انا بقاری، میرے اندر اتنی طاقت میں نہیں پاتا کہ اس کلام کو اپنی زبان سے ادا کر۔ بزرگان محترم، جبریل نے سینے سے لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا، معانقہ کیا، اور بہت زوردار معانقہ کیا، اتنے زور سے دبایا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میری طاقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، ناقابل برداشت ہونے لگا وہ دباؤ۔ جبریل نے دبا کر چھوڑا اور پھر گزارش کی، پڑھیے گا پیغمبر۔ حضور نے پھر وہی فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، اس کے اندر تو بجلیاں بھری ہوئی ہیں، میں اپنی زبان سے اسے ادا کرنے کی ہمت نہیں پاتا۔ تیسری بار دبایا جبریل نے، اور پھر گزارش کی کہ پیغمبر پڑھیے گا، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے گا، جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کر دیا۔ جمع ہوا خون، نجس خون، گندا خون، بدبودار خون، دیکھتے ہوئے کراہت ہوتی ہے، گھن آتی ہے، ہاتھ لگانے کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جب یہی گندا، نجس اور بدبودار خون دست قدرت میں پرورش پا کر انسانی شکل میں ظاہر ہوتا ہے تو لوگ سینے سے لگاتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ ایسی خوبصورت اور باصلاحیت مخلوق انسانی شکل میں اللہ نے پیدا فرما دی، تو جو خدا جمے ہوئے خون کو انسانی شکل دے سکتا ہے،
کیا وہ آپ کی ذات عالی کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں پیدا کر سکتا کہ آپ اس کا کلام پڑھیں؟ پڑھیے گا پیغمبر، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھیے گا پیغمبر، آپ کو تو مسلسل اس کے بعد پڑھتے رہنا ہے۔ آپ کا رب تو بڑا کریم ہے، بہت دینے والا ہے، بہت عطا فرمانے والا ہے، اس کی داد و دہش میں کوئی کمی نہیں، اس کی عطا میں کوئی کمزوری نہیں۔ وہ ایسا پروردگار ہے جس نے قلم جیسی بے جان اور بے روح شے کو انسان کی تعلیم کا ذریعہ بنا دیا، اور وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ انسان نہیں جانتا تھا۔ تو جو خدا قلم سے انسان کی تعلیم دے سکتا ہے، جس قلم میں جان نہیں، روح نہیں، خود حرکت نہیں کر سکتا قلم جب تک کہ دست انسانی اس کے ساتھ نہ لگے، تو کیا وہ آپ کی زبان مبارک میں اتنی قوت نہیں رکھ سکتا کہ آپ اس کا کلام پڑھیں؟ پیغمبر پڑھیے، آپ ہی پڑھ سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی اسے لے نہیں سکتا۔ پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، آپ کو ہے نبوت ہے، جبل رسالت ہے، اللہ نے ایسی طاقتیں آپ کے اندر رکھی ہیں۔ ذرا ان کی طرف نظر تو کیجئے، ذرا اپنے آپ پر نظر تو ڈالیے، اپنے جمال جہانارہ کو خود تو دیکھیے کہ اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے اور کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، جبریل امین نے سینے سے لگا کر رسول اللہ کو رسول اللہ کے کمالات کی طرف متوجہ کیا۔ یہ نہیں ہے کہ جبریل امین کچھ دے رہے ہیں، اپنے سینے سے نکال کر قوت بھر رہے ہیں، جی نہیں۔ جبریل کی حیثیت معلم کی نہیں، جبریل کی حیثیت آئینہ بردار کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دکھانے کے لیے جبریل آئے ہیں، حضور کو حضور کی طرف متوجہ کرانے کے لیے۔ اور جب رسول اللہ نے اپنے آپ کو دیکھا تو آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ لیکن بزرگان محترم، اللہ کا یہ کلام اتنا وزنی تھا، اتنا ثقیل تھا، اتنی قوت و طاقت تھی اس میں کہ رسول اللہ نے لینے کو تو لے لیا اور پڑھنے کو پڑھ لیا، لیکن قلب اطہر دھڑکنے لگا اور جسم مبارک پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ اور حدیث بتاتی ہے کہ جب آپ دولت قلعے کی طرف واپس ہوئے ہیں اور گھر میں پہنچے ہیں تو گھر والوں سے آپ نے فرمایا تھا، زلزلونی زلزلونی، کمبل اڑا تھا، کمبل اڑا دو تاکہ یہ جو لرزہ ہے یا کپ کپی ہے یہ دور ہو جائے۔ چنانچہ رسول اللہ پر کمبل اڑایا گیا اور رسول اللہ پر جو کیفیت تاری تھی تدریجی طور پر آہستہ آہستہ وہ کیفیت دور ہوئی۔ بزرگان محترم، مجھے یہی عرض کرنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہایت وزنی اور ثقیل کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، اور جب بھی نازل ہوتا تھا آپ پر وہ تعب اور تکلیف اور مشقت اور وہ کیفیات تاری ہوتی تھی حدیث میں جن کی تفصیلات ہے کہ چہرے انور کا رنگ بدل جاتا تھا، جس میں اطہر سے پسینہ پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگتا تھا۔ کسی جانور پر آپ سوار ہوتے تو جانور آپ کو لے کر کھڑا نہ رہ پاتا، چل نہیں پاتا، وزن کی وجہ سے بیٹھ جاتا۔ یہ کیفیات
حضور پر کیوں طاری ہوتی تھی؟ اس لیے کہ اللہ کا وزنی اور ثقیل کلام اتر رہا تھا۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ شدید سردی کے موسم میں نزول وحی کے موقع پر میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ کی جبین مبارک سے پسینے کی بوندیں اس طرح گر رہی تھی جیسے رگ کا منہ کھول دیا جائے تو خون کی رو بہتی ہے، اس طرح پسینے کی رو بہتی تھی۔ اور یہ سب اسی لیے یہ وزنی اور ثقیل کلام رسول اللہ نے اس کا ثقل اپنے اوپر لیا، اپنا وزن اس کا وزن اپنے اوپر لیا اور سب کچھ تعب برداشت کیا، اور پھر ہمارے اور آپ کے لیے جب اس کو سونپا جانا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے سارا وزن حضور پر ڈالنے کے بعد اس کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، نونہالوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے سعادت مند بچوں کے لیے اس کو نہایت سہل اور آسان کر دیا۔ سارا وزن رسول اللہ نے لے لیا اپنے اوپر، اور ہمارے پاس قرآن مجید حوالے ہوا تو نہایت سہل اور آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ جو سورج ہے اور چمکتا ہے اور اس کی گرمی ہم محسوس کرتے ہیں، افلاک کو جاننے والے اور عالم بالا کی تفصیلات سے واقف رہنے والے بتاتے ہیں کہ کتنے واسطوں سے ہو کر یہ دھوپ ہم تک اور آپ تک پہنچتی۔ درمیان میں طبقہ زمہریر بھی ہے جو نہایت ٹھنڈا بارد ہے، اور اس سے یہ کرنیں نکل کر آتی ہیں تو وہ ساری سوزش اور تیزی اور گرمی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان واسطوں کے ذریعے سے سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ جب اتنی گرمی ہم محسوس کرتے ہیں، اگر براہ راست پہنچتی تو زمین کا کوئی جز باقی نہ رہ پاتا، جل کر راکھ ہو جاتا۔ اسی طرح قرآن مجید کا وزن رسول اللہ نے اپنے اوپر لے لیا اور ہم تک اور آپ تک یہ پہنچایا گیا تو نہایت سہل، نہایت آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی اسے یاد کرنے والا؟ ہے کوئی اس سے نصیحت لینے والا؟ ہے کوئی اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس کا اعلان فرمایا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ آؤ ہمارا وزنی اور ثقیل کلام پیغمبر کے واسطے سے آسان اور سہل ہو گیا ہے، اب اس کو پڑھو اور اس کو یاد کرو، اپنے سینے میں بساؤ، اپنے سینے کو معمور کرو، روشن کرو، معطر کرو، معمر کرو، خوشبودار بناؤ، تمہارا سینہ جگمگائے ہمارے کلام سے یاد کرو۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی ان آیتوں سے ہمارے دین کی ابتدا فرمائی۔ غار حرا ابتدا و تاریخ مقام ان آیتوں کو دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ ابتدا ہوئی ہے غار حرا سے، اور پھر مکہ مکرمہ میں 13 سال تک مختلف مواقع پر حسب ضرورت قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی رہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے میں محفوظ ہوتی رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیتیں لوگوں کو سناتے رہے، بتاتے رہے، پڑھتے رہے، لوگوں کے سامنے قرأت فرماتے رہے، اور پھر ان کے معانی اور مطالب بیان فرماتے رہے، ان سے جو احکام نکلتے ہیں وہ احکام سناتے رہے۔ 13 سالہ
دور نبوت مکی آپ پر یہ آیتیں اترتی رہی، اور جب آپ ہجرت فرما ہوئے مدینہ منورہ تو پھر سلسلہ وہیں سے چلا ہے، اب 10 سال تک قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا۔ 23 سالہ دور نبوت میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ کے پاس قرآن مجید کی آیتیں آتی رہیں، اترتی رہیں، آپ ان کو یاد کرتے رہے اور پڑھ پڑھ کر سناتے رہے، اس کے معنی اور مطالب بتاتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین کی جو تفصیلات ہیں، جو احکام ہیں، جو عقائد ہیں، جو اور معاشرتی احکام ہیں، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا، سکھایا، سمجھایا۔ اور جب یہ مدت ختم ہونے کو آ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے اور عرفات کے میدان میں وقوف فرما ہے 9 ذی الحجہ کو، تو آپ پر آیت اترتی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو بطور نظام زندگی اور دستور حیات تمہارے لیے پسند کر دیا۔ اندازہ فرمائیے، غار حرا سے ابتدا ہوئی تھی، اور جب تکمیل کا اعلان ہونے کا وقت آیا ہے تو عرفات کے کھلے ہوئے وسیع و عریض میدان میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے اللہ نے یہ آیت اتاری اور اس طرح دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا۔ دین مکمل ہو گیا، ساری زندگی کو محیط ہو گیا، انسانی زندگی کے ہر قدم پر انسان کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہو سکتی تھی رہنمائی کے لیے، اللہ نے ساری باتیں اس میں بیان فرما دی۔ ایسا کامل و مکمل دین، ایسا مضبوط دین، ایسا مستحکم دین، ایسا جامع و مانع دین اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے عطا فرما دیا۔ اب ہم کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ دین کہاں ہے؟ یہ قرآن مجید میں ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر و تشریح احادیث پاک میں ہے۔ حدیث پاک قرآن مجید کی توضیح ہے، وضاحت ہے، تفسیر ہے، تعبیر ہے، تبیین ہے۔ اس کے معانی اور مطالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ ہی کی طرف سے کھول کھول کر بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، کوئی جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالتے، جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب وحی ہوتی ہے۔ وہ وحی مطلوب قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے معانی اور مطالب کو بتانا اور اللہ کی مراد کو سمجھانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان فرما دیا، بتا دیا، سمجھا دیا۔ اللہ نے فرمایا تھا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن مجید کو اتارا تاکہ اتاری ہوئی آیتوں کی آپ وضاحت فرمائیں، مطلب بیان فرمائیں، اس کے احکام کی تفصیلات بیان فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بیان نہ فرماتے، لوگ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ پاتے،
اس لیے اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے سے یہ ذمہ داری بھی رسول اللہ کو دے کر تمام باتوں کی تفصیلات کو بیان فرما دیا۔ بزرگان محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، شعبان کا یہ مہینہ ہے، ان قریب رمضان کا مبارک مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، آپ لوگوں پر سایہ فگن ہونے والا ایک مہینہ شہر مبارک ہے، وہ ایسا مہینہ ہے جس میں 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے۔ حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے ہم پر، اس میں ہم روزہ رکھیں گے اور راتوں کو تراویح کی نماز میں قیام کریں گے۔ روزے کے احکام ہمارے علم میں ہے کہ رات میں کھانے کی اجازت ہے، اور جیسے ہی رات ختم ہوگی اور صبح صادق طلوع ہوگی، کھانا پینا وغیرہ سب بند ہو جائے گا، دن بھر کھانے پینے سے رکنا پڑے گا، اور جب رات طلوع ہوگی اور غروب ہوگا آفتاب تو پھر کھانے کی اجازت ہوگی۔ اس سلسلے میں جو آیت نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، لوگوں سے فرمایا گیا کہ تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے رات بھر، یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز اور نمایاں ہو جائے۔ اگر دو دھاگے ہیں، ایک سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا، تو معلوم ہو جائے صبح میں کہ یہ سفید دھاگا ہے، یہ سیاہ دھاگا ہے، تو کھانا پینا بند کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے دن ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر عرض کیا، حضور رات سونے سے پہلے میں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے تھے، ایک سفید دھاگا ایک سیاہ دھاگا، اور دیر تک ان کو دیکھتے ہوئے میں سحری کرتا رہا، لیکن کوئی فرق و امتیاز محسوس ہی نہیں ہوا۔ کیسے ہوگا یہ؟ حضور نے فرمایا، میاں تمہارا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا معلوم ہوتا ہے، کتنا بڑا ہے تمہارا تکیہ، ان وسادتک لعریضہ۔ میاں سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا۔ تم نے سمجھ لیا 2 دھاگے اور تکیے کے نیچے رکھ لیے 2 دھاگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا تکیہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ سفید سحر بھی تمہارے تکیے کے نیچے اور ظلمت شب بھی تمہارے تکیے کے نیچے۔ کیا قصہ؟ تم سمجھے نہیں، دھاگے سے مراد دھاگا نہیں، روشنی دن کی تاریکی شب کی یہ مراد۔ آپ اندازہ کیجئے، صحابہ کی مادری زبان عربی ہے، اور یہ نہیں کہ یہی صحابی نے یہ گزارش کیا تھا، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد اور بھی آئے صحابہ، اور بھی آئے، کئی صحابہ آئے، اور سب کا یہی معروضہ تھا کہ تکیے کے نیچے رکھ لیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اتاری ہوئی آیتوں کا صحیح مطلب عام واضح کریں گے تب لوگوں کی سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھنے میں ٹھوکر کھا سکتے ہیں لوگ۔ تو بزرگان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، ترجمہ قرآن مجید کا، حدیث پاک کا اردو میں اور دوسری زبانوں میں ہوتا ہے، ہوا ہے، مترجم قرآن مجید کی ہے۔ بڑی خدمت ہے یہ، دیکھنے والے دیکھیں، سمجھنے والے سمجھیں، لیکن علماء سے استغنا نہ برتیں، بلکہ ترجمہ سمجھنے کے لیے بھی علماء سے استفادہ کریں،
علماء کی خدمت میں حاضری دیں اور پھر اس کو سمجھیں، ورنہ ترجمہ سمجھنے کے لیے بھی کچھ صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک واقعہ ہے یا لطیفہ ہے، سنانے کی عادت نہیں عام طور پر، لیکن سن لیجیے۔ ایک بستی میں، ایک مسجد میں ایک صاحب جو باہر سے آئے ہوئے تھے، امامت کی حیثیت میں مقرر کیے گئے، امام بنائے گئے۔ بستی تو بہت دنوں سے آباد تھی اور بہت سے لوگ امام بن بن کر جاتے رہے، خدمت کرتے رہے۔ یہ امام صاحب جب آئے اور امام بنے تو لوگوں نے دیکھا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر جاتے ہیں محراب میں اور نماز پڑھاتے ہیں تو ہلتے ہیں امام صاحب، ہل کر نماز پڑھاتے ہیں۔ ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، یہ کیا قصہ ہے؟ اس سے پہلے کتنے ہی ائمہ آئے گئے لیکن کبھی اس طرح ہل کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا کسی۔ ایک دن مصلیوں نے پوچھ لیا، امام صاحب ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ سنت پڑھتے ہیں فریضے سے پہلے تو خاموش کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، سنت بعدیہ بعد میں پڑھتے ہیں اس میں بھی حرکت نہیں کرتے، لیکن جب محراب میں کھڑے ہوتے ہیں آپ تو ہلتے ہیں آپ اور ہل کر نماز پڑھاتے ہیں۔ امام صاحب نے بہت زور سے کہا کہ حدیث میں ہے۔ اب لوگوں کو اور تعجب ہوا کہ اتنے زمانے سے کتنے ہی علماء آئے گئے، حدیث میں کہا تھی ہاں حدیث میں، لائیے جناب ذرا دیکھیں حدیث۔ تو امام صاحب عربی سے تو واقف نہیں تھے، ترجمہ لے کر آئے بخاری کا ترجمہ۔ دیکھیے حدیث میں کیا تھا، حدیث میں اس ترجمے میں یہ تھا کہ جو لوگوں کی امامت کرے اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے۔ من اما بالناس فلیخفف، جو امامت کرے اسے چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائے، بہت لمبی چوڑی نماز نہیں، طول طویل قرات نہیں، بلکہ مسنون قراتیں جو حدیث میں بیان کی گئی ہیں اور فقہ میں اس کی تفصیلات ہیں وہ پڑھے آئے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک صاحب اپنے باغ سے واپس ہو رہے تھے، دن بھر محنت کر کے باغبانی کر کے اونٹ کو لے کر کے واپس ہو رہے تھے۔ دیکھا کہ محلے کی مسجد میں نماز ہو رہی ہے، اونٹ کو بٹھا کر باندھ کر مسجد کے اندر آ رہا ہے، آ کر نماز میں شامل ہو گئے۔ اب شامل ہو گئے تو ہو گئے، نماز ختم ہی نہیں ہوتی، قرات پوری ہی نہیں تھی، بھر میں تھکے ماندے امام صاحب نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی، پڑھے چلے جانا ہے، لطف آ رہا ہے ان کو، لیکن یہ صاحب تھکے ماندے، اس سے برداشت نہیں ہو سکا، انہوں نے نماز توڑ دی اور ایک گوشے میں جا کر تنہا نماز 4 رکعتیں عشاء کی پڑھ کر چلے گئے۔ امام صاحب نماز سے فارغ ہو گئے تو کسی نے شکایت کر دی کہ دیکھیے امام صاحب فلاں صاحب آئے تھے اور نماز توڑ کر چلے گئے، وہ الگ سے پڑھ۔ امام صاحب نے ان کے بارے میں کچھ سخت کہا کہ ہاں نماز کا شوق کہاں ہے لوگوں کو، بس ذوق ہے لوگ، اور ایسا ہے ویسا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ امام صاحب نے شکایت کی ہے میری، سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور پورا واقعہ سنایا کہ حضور میں اس طرح آ رہا تھا اور یہ صاحب سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، میں نے علیحدہ نماز پڑھ لی اور چلا آیا، انہوں نے میرے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہے۔ رسول اللہ نے بلایا ان صاحب اور فرمایا انکم منفرین، لوگوں کو نمازوں سے بھگانا چاہتے ہو کیا، دور کرنا چاہتے ہو کیا، نفرت دلانا چاہتے ہو؟ نماز پڑھانے کا اگر ارادہ ہے تو ہلکی نماز پڑھاؤ،
سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی عشاء کی نماز میں کیا ضرورت ہے؟ بزرگان محترم مولانا ایوب رحمانی صاحب پاس میں جلوہ فرما ہے، ان کی طبیعت میں مزاح بھی ہے، ظرافت بھی ہے، آپ کو ہنساتے بھی ہیں۔ آج نہیں ہنسایا انہوں نے، لیکن کچھ اثر ان کا میرے اوپر پڑ رہا ہے۔ ایک لطیفہ سنیے، ایک صاحب نے فجر کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی ہے، کچھ حصہ پڑھا ہوگا۔ ایک صاحب کو بہت لمبا معلوم ہوا، نماز کے بعد ان سے ملاقات ہوئی، امام سے پوچھا آپ فجر کی نماز میں کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا۔ اچھا، اب مغرب کا وقت قریب ہو رہا تھا، انہی صاحب نے پوچھا امام صاحب سے کہ اب آپ مغرب کی نماز میں کیا پڑھیں گے؟ کہنے کہ سورہ فیل پڑھوں گا۔ گھبرا گئے کہ سورہ بقرہ گائے کی صورت اگر اتنی لمبی ہے تو ہاتھی کی صورت اتنی لمبی ہوگی۔ کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو یہ اس طرح کی باتیں بھی درمیان میں ہو جاتی ہیں۔ تو من اما بالناس فلیخفف، حضور نے فرمایا کہ امامت کرے تو ہلکی نماز پڑھائے۔ ان صاحب نے ترجمے میں اسے ہلکی کے بجائے ہل کے پڑھ۔ تو ترجمہ پڑھنے کے لیے بھی کچھ صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بزرگان محترم علماء سے تعلق رکھیے۔ قرآن مجید میں اللہ نے خیط ابیض اور خیط اسود کا ذکر فرمایا تو کئی صحابہ نے اسے واقعی دھاگا سمجھ لیا۔ رسول اللہ نے تفصیل فرمائی، توضیح فرمائی، تب سمجھ میں آیا کہ سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کا اندھیرا ہے۔ تو بزرگان محترم حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے توضیح فرمائی، جب جا کر کے بات سمجھ میں آئی۔ تو قرآن مجید اللہ کا کلام، اس کی وضاحت اور تفسیر حدیث پاک، دونوں چیزیں ایک ہی ہیں، لیکن حضور نے وضاحتاً فرمایا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ 9 ذی الحجہ کو آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، اور دوسرے ہی دن 10ویں ذی الحجہ کو مینا کی وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو، ظاہرین اور حاجیوں کو جمع فرمایا اور خطاب فرمایا۔ اور اس خطاب میں بہت باتیں تھیں، لیکن مجھے آخری بات یہ کہنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 عظیم چیزیں، وزنی چیزیں۔ حضور نے فرمایا ثقلین، بڑی قابل قدر چیزیں، وزندار چیزیں، مضبوطی سے ان دونوں کو تھامے رہو گے تو گمراہی میں نہ پڑو گے، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت۔ بزرگان محترم رسول اللہ غار حرا سے یہی لے کر تشریف لائے تھے، اور جب جانے کا وقت قریب آیا اور آپ کی تشریف بری کا زمانہ قریب ہونے لگا تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں یہی تم تک پہنچاتا رہا ہوں، اور میرے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے تو یہی 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامے رہو، گمراہی میں نہ پڑو گے۔ اگر ان کے تھامنے میں کمزوری دکھائی تم نے تو گمراہی میں پڑنے کے سخت خطرات۔ بزرگان محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو یہ عظیم الشان چیزیں عطا فرمائی اور حکم دیا کہ ان کو مضبوطی سے تھامو۔ یہ بچے حفاظ قرآن آج یہاں جامعہ ثانویہ سے حفظ قرآن کی تکمیل کر کے سند حاصل کرنے والے ہیں، انہوں نے کیا حضور کے اس حکم کی تعمیل کی انہوں نے، اور مضبوطی سے اسے تھامنے کا سلسلہ شروع کیا۔
حتیٰ کہ اپنے سینے کے اندر اتار لیا قرآن مجید، اپنے سینے بسا لیے، آباد کر لیے، منور کر لیے انہوں نے قرآن مجید۔ یہ الفاظ قرآن سینے میں ان کے محفوظ ہو گئے، اور اگر دنیا میں کہیں کسی موقع سے کوئی پریشانی ہوئی تو یہ حفاظ قرآن قرآن مجید کو صحیح شکل دینے کے سلسلے میں آگے آئیں گے، اور پھر قرآن مجید پوری طرح محفوظ رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو یہ سینوں میں محفوظ ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ سینوں میں بھی محفوظ ہے اور سفینوں میں بھی محفوظ ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں قرآن مجید کے نسخے شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اگر یہ سب نسخے ختم بھی ہو جائیں تو یہ زندہ نسخے اس کو دوبارہ وجود دے دیں، اور اگر ان کے اندر کوئی کمزوری پیدا ہوئی تو سفینوں میں محفوظ ہے قرآن مجید، ان کے ذریعے سے وہ اپنے ہی اس کی اصلاح کر لیں۔ بزرگان محترم، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یادداشت میں کبھی غلطی ہو جاتی، صحیح ہو جاتا، سہو ہو جاتا ہے، تو اس کو دیکھ کر کے وہ اپنا حفظ صحیح کر لیتے ہیں۔ اللہ نے حفاظت کے دونوں انتظامات کر رکھے ہیں، سفینوں میں بھی محفوظ، سینوں میں بھی محفوظ۔ اور حفاظت کا انداز ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھوڑی سی غلطی اور تھوڑا سا سہو یہ بھی پسند نہیں۔ انداز انتظام حفاظت کا ایسا کر دیا گیا کہ وقتی طور پر، عارضی طور پر چھوٹی سی غلطی اگر پڑھنے والے سے ہوتی ہے تو پیچھے سے فوراً لقمہ دے دیا جاتا ہے۔ قرآن بدلا نہیں، قرآن غلط ہوا نہیں، صرف پڑھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی تو سننے والے فوراً اس کی اصلاح کرتے ہیں، لقمہ دیتے ہیں۔ آپ نے تراویح میں حافظوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اگر کبھی حافظ سہو کر جاتے ہیں تو لقمہ فوراً دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ وقتی غلطی بھی حفاظت کے خلاف ہے، قدرت کو منظور نہیں۔ ایک ساعت کے لیے، ایک لمحے کے لیے ایک زبان سے نکل گیا غلط لفظ، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں، اور انتظام ایسا کر دیا گیا کہ نماز پڑھنے والے پیچھے سے ضرور لقمہ دے دیں گے اور اس کی اصلاح کر دیں۔ اور ایسا انتظام ہے یہ کہ سامنے پڑھنے والے، امامت کرنے والے حافظ قرآن کتنے ہی بڑے علامہ ہوں، بہت بڑے مقرر ہوں، مشہور خطیب ہوں، اور ان سے پڑھتے ہوئے کوئی سہو ہوا تو پیچھے سے جامعہ ثنائیہ کے یہ کم سن طالب علم ان کو لقمہ دے دیں۔ ان کا علم، ان کا علامہ ہونا، ان کے بہت بڑے خطیب ہونا، ان سب کا کوئی لحاظ ان کے پاس نہیں ہوگا، اور فوراً وہ لقمہ دے دیں گے اور ان کو ماننا پڑے گا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ حفاظت کا ایسا نظم اللہ نے کیا ہے کہ وقتی اور عارضی طور پر بھی اس میں تبدیلی قدرت کو پسند نہیں۔ اور دوسری صورت یہ بھی ہے کہ جامعہ ثنائیہ کے طالب علم قرآن مجید سنا رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں مقرر ہوئے تراویح کے لیے انہوں نے قرآن سنانا شروع کیا، اور ان کے پیچھے ان کے استاد اور ان کے مربی اور ان کے شیخ اور ان کے موسی اور تربیت کرنے والے پیچھے کھڑے نماز میں ہیں۔ طالب علم نے پڑھا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن۔ استاذ عالم فاضل، ان کا ذہن اچانک منتقل ہوا کہ یا ایھا النبی تو واحد ہے اور اذا طلقتم النساء جمع کا صیغہ ہے، ہو نہ ہو یہاں یا ایھا النبی نہیں ہے بلکہ یا ایھا الذین آمنوا ہے۔ اے ایمان والو، جب عورتوں کو تم طلاق دو، عورتوں کا ذکر آ گیا، ابھی ان سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا، میں بھول بھی گیا تھا، پھر یہ آیت یاد آ گئی اور یہاں آ گیا اسی سلسلے سے۔
پیچھے سے استاد نے لقمہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء. یہ طالب علم تھوڑا سا رکے، خیال آیا کہ یہ تو غلط لقمہ ہے. قرآن مجید میں تو یا ایھا النبی ہی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے. انہوں نے پھر پڑھا یا ایھا النبی اذا طلقتم. استاد نے پھر لقمہ دیا یا ایھا النبی. ان کے سامنے ترجمہ اور معنی اور مطلب اس طرف چلے گئے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں جامعہ ثانویہ کے یہ حافظ. اور پھر وہی پڑھتے یا ایھا النبی اذا طلقتم. کیا مطلب ہوا؟ جو قرآن مجید ہے پڑھنے والا چھوٹا سا طالب علم صحیح، اور پیچھے سے لقمہ دینے والے بہت بڑے علامہ صحیح، لیکن غلط لقمے کو ماننے کے لیے وہ طالب علم تیار ہے. یہ قرآن مجید کی حفاظت کا قدرتی انتظام ہے. اور یہ میں فرضی صورت نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ یہ واقعہ ہے. حضرت مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے اپنی آپ بیٹی میں اپنا یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ طالب علم پڑھ رہا تھا، استاد نے اس طرح لقمہ دیا، لیکن بار بار لقمہ دینے کے باوجود طالب علم نے مانا نہیں اور اسی طرح پڑھا جس طرح قرآن مجید میں موجود. تو بزرگان محترم، ایسی حفاظت اور ایسی آسانی اللہ نے قرآن مجید میں پیدا کر دی، اور ان بچوں نے آج قرآن مجید کو حفظ کر لیا. ایسے ہزاروں مدرسوں میں ہزاروں طلبہ قرآن مجید کو یاد